السلام علیکم۔ آج کے پروگرام میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے چند نمایاں پہلوؤں پر بات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا معاملہ ہے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ پرشکو، باوقار اور منفرد شخصیت کے مالک تھے۔ دوست، دشمن سبھی آپ کو تعظیم کی نظر سے دیکھتے تھے۔ آپ جیسی شخصیت کا سامنا اکرام و احترام سے ہی کیا جا سکتا تھا اور آپ کے خلاف کسی نیچ اور ذلیل حرکت کی جرأت کوئی رذیل اور احمق ہی کر سکتا تھا۔ اس ذاتی عظمت کے علاوہ آپ کو ابو طالب کی حمایت و حفاظت بھی حاصل تھی اور ابو طالب مکہ کے ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو اپنی ذاتی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے اتنے باوقار، اتنے باعظمت تھے کہ کوئی شخص بڑی مشکل سے ان کے عہد توڑنے اور ان کے خاندان پر ہاتھ ڈالنے کی جسارت کر سکتا تھا۔ اس صورتحال نے قریش کو سخت پریشانی اور کشمکش سے دوچار کر رکھا تھا، جو تقاضا کر رہی تھی کہ کسی ناپسندیدہ دائرے میں پڑے بغیر اس مشکل سے نکلنے کے لیے سنجیدگی سے غور کریں۔ بالآخر انہیں یہ راستہ سمجھ میں آیا کہ سب سے بڑے ذمہ دار ابو طالب سے بات چیت کریں، لیکن خاصی حکمت اور باقیت پسندی کے ساتھ، اور ایک کھونا چیلنج اور پوشیدہ دھمکی لیے ہوئے، تاکہ جو بات کہی جائے اسے وہ تسلیم کر لیں۔ آپ کے چچا ابو طالب سے زیادہ سخت اور سنگین لہجے میں گفتگو کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے بعد سرداران قریش ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے اور بولے کہ اے ابو طالب، آپ ہمارے اندر سن و شرف اور اعزاز کے مالک ہیں۔ ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے، لیکن آپ نے انہیں نہیں روکا۔ آپ یاد رکھیں، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دی جائیں، ہماری عقل و فہم کو حماقت زدہ قرار دیا جائے اور ہمارے معبودوں کی عیب چینی کی جائے۔ آپ روک دیجئے، ورنہ ہم آپ سے اور ان سے ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ ایک فریق کا صفایا ہو کر رہے گا۔ ابو طالب پر اس زوردار دھمکی کا بہت زیادہ اثر ہوا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر کہا، بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کہہ گئے ہیں، اب مجھ پر اور خود اپنے آپ پر رحم کرو اور اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا کہ اب آپ کے چچا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور وہ بھی آپ کی مدد سے کمزور پڑ گئے ہیں، اس لیے فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں، یا تو اللہ اسے غالب کر دے یا میں اسی راہ میں فنا ہو جاؤں، تو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، آپ رو پڑے اور اٹھ گئے۔ جب واپس ہونے لگے تو ابو طالب نے پکارا اور سامنے تشریف لائے تو کہا، بھتیجے، جاؤ، جو چاہو کہو، اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ جب مشرکین اپنی چال میں کامیاب نہ ہو سکے اور مہاجرین حبشہ کو واپس لانے کی کوشش میں منہ کی کھانی پڑی تو آپ سے باہر ہو گئے اور لگتا تھا کہ غیظ و غضب سے پھٹ پڑیں گے۔ چنانچہ ان کی درندگی اور بڑھ گئی، ان کا دست جور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بڑھ آیا اور ان کی نقل و حرکت سے یہ محسوس ہونے لگا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ چاہتے ہیں، تاکہ ان کے خیال میں جس فتنے نے ان کی خوابگاہوں کو خارے زار بنا رکھا ہے، اسے بیخ و بند سے اکھاڑ دیں گے۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے تو آپ ظالموں کی نگاہوں کے سامنے نماز پڑھتے اور اللہ کی عبادت کرتے اور خفیہ اور کھلم کھلا دونوں طرح سے اللہ کے دین کی دعوت دیتے۔ اس سے آپ کو نہ کوئی روکنے والی چیز روک سکتی تھی اور نہ موڑنے والی چیز موڑ سکتی تھی، کیونکہ
یہ اللہ کی رسالت کی تبلیغ کا ایک حصہ تھا اور اس پر آپ اس وقت سے کاربند تھے۔ ایک روز ابو لہب کا بیٹا عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور غصے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا پھاڑ دیا اور آپ کے چہرے پر تھوک دیا، اگرچہ تھوک آپ پر نہ پڑا۔ اسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا کی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بد دعا قبول ہوئی، چنانچہ عتبہ ایک بار قریش کے کچھ لوگوں کے ہمراہ سفر میں گیا۔ جب انہوں نے ملک شام کے مقام زرقہ میں پڑاؤ ڈالا تو رات کے وقت شیر نے ان کا چکر لگایا۔ عتبہ نے دیکھتے ہی کہا، ہائے میری تباہی، واللہ یہ مجھے کھا جائے گا جیسا کہ محمد نے مجھ پر بد دعا کی ہے۔ دیکھو میں شام میں ہوں لیکن اس نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا۔ احتیاطاً لوگوں نے عتبہ کو اپنے اور جانوروں کے گھیرے کے بیچوں بیچ سلایا، لیکن رات کو شیر سب کو پھلانگتا ہوا سیدھا عتبہ کے پاس پہنچا اور سر پکڑ کر ذبح کر ڈالا۔ صحیح بخاری میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا بیان مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو سب سے سخت ترین بدسلوکی کی تھی، آپ مجھے اس کی تفصیل بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آ گیا۔ اس نے آتے ہی اپنا کپڑا آپ کی گردن میں ڈال کر نہایت سختی کے ساتھ آپ کا گلا گھونٹا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے اور انہوں نے اس کے دونوں کندھے پکڑ کر دھکا دیا اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اسی طرح جب مکہ کی فضا ظلم و جور کے انتہا بادلوں سے گمبھیر تھی کہ اچانک ایک بجلی چمکی اور مقہوروں کا راستہ روشن ہو گیا، یعنی آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ 8 نبوی کے اخیر کا ہے اور اغلب یہ کہ وہ ماہ ذی الحجہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا سبب یہ ہے کہ ایک روز ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ کو ایذا پہنچائی اور سخت سست کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور کچھ بھی نہ کہا، لیکن اس کے بعد اس نے آپ کے سر پر ایک پتھر دے مارا جس سے ایسی چوٹ آئی کہ خون بہہ نکلا۔ پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی مجلس میں جا بیٹھا۔ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کمان لیے شکار سے واپس تشریف لائے تو اس نے ان سے ابو جہل کی ساری حرکت کہہ سنائی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غصے سے بھڑک اٹھے۔ یہ قریش کے سب سے طاقتور مضبوط جوان تھے۔ ماجرا سن کر کہیں ایک لمحہ رکے بغیر دوڑتے ہوئے اور یہ تہیہ کیے ہوئے کہ جو ہی ابو جہل کا سامنا ہوگا اس کی مرمت کر دیں گے، چنانچہ مسجد حرام میں داخل ہو کر سیدھے اس کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور اسے گالی نکال کر کہا، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد کمان سے اس زور کی مار ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا۔ اس پر ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، لیکن ابو جہل نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا کہ ابو امارہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی۔ ابتدائی طور پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام محض اس حمیت کے طور پر تھا کہ ان کے عزیز کی توہین کیوں کی گئی، لیکن پھر اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا اور انہوں نے اسلام کا کڑا مضبوطی سے تھام لیا اور مسلمانوں نے ان کی وجہ سے بڑی عزت و قوت محسوس کی۔